یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کا 75% حصہ پانی اور 25% خشکی پر مشتمل ہے۔ سمندر یقیناً بہت زیادہ گہرا ہے، در حقیقت ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ اگر ہم تمام جزیروں اور بر اعظموں کو اکٹھا کر کے سمندر کے گہرے ترین حصوں میں ڈال دیں تو بھی زمین اور اس کے تمام مال و اسباب سمندر میں 2 میل کی گہرائی تک ڈوب جائیں گے۔ ورلڈ انفارمیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے آئے۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سمندر کی گہرائی سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں سمندر کی سطح سے 40 میٹر کی گہرائی میں، جو کہ ریکریشنل غوطہ خوری کی حد ہے۔ اس سے زیادہ مزید گہرائی میں کوئی عام انسان غوطہ خوری نہیں کر سکتا۔ 93 میٹر کی گہرائی میں ہمیں لوسیٹانیہ نامی جہاز کا ملبہ دریافت ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوسیٹانیہ کی لمبائی 240 میٹر تھی اور یہ اپنی لمبائی سے بھی کم گہرائی میں ڈوب گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوسیٹانیہ جہاز کا کچھ حصہ سمندر کے اندر اور باقی حصہ سمندر سے باہر پایا گیا۔ 100 میٹر کی گہرائی میں بغیر ضروری آلات اور حفاظتی انتظامات کے غوطہ خوری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ غوطہ خوری کی تعین حد جرمنی سے تعلق رکھنے والے ہربرٹ کو نہ روک سکی اور انہوں نے ایک ہی سانس میں سمندر کی 214 میٹر گہرائی میں جا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے مزید نیچے یعنی 332 میٹر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں مصری غوطہ خور احمد جبر نے پہنچ کر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اگر احمد جبر 111 میٹر مزید گہرائی میں چلے جاتے تو یہ امپائر اسٹیٹ عمارت کی اونچائی 443 میٹر جتنی گہرائی ہوتی۔ 500 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندری نیلی ویل کی غوطہ خوری کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، جس کا شمار دنیا کی دیو ہیکل مخلوق میں ہوتا ہے اور جس کا وزن 190 ٹن اور لمبائی 33 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ 35 میٹر مزید گہرائی میں جائیں تو ہم پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ 500 میٹر سمندر کی اس گہرائی میں پانی کا دباؤ ایک انسان اور پینگوئن دونوں کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک قطبی رچ کو سکے پر کھڑا کر دیا جائے۔ سمندر میں 830 میٹر کی گہرائی یعنی دبئی میں موجود دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج الخلیفہ تک سمندر میں سمو سکتی ہے۔ جب ہم سطح سمندر سے 1000 میٹر کی گہرائی یعنی 1 کلومیٹر نیچے پہنچتے ہیں تو یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جسے اسکیری زون یعنی سمندر کا خطرناک ترین حصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک روشنی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا یہ جگہ مکمل طور پر تاریک ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا دباؤ اتنا ہوتا ہے گویا انسان سیارہ زہرہ پر کھڑا ہو، یعنی فوری طور پر موت۔ اگر پانی کے دباؤ سے جان بچ بھی جائے تو یہاں جائنٹ اسکواڈ زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ 1280 میٹر کی گہرائی میں ہم لیدر بیک سمندری کچھوے کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ 1828 میٹر گہرائی تک پہنچنا مطلب دنیا کی گہری ترین وادی گرینڈ کینن تک پہنچنے کے برابر ہے۔ اس سے نیچے 2000 میٹر کی گہرائی میں سمندر کی خوفناک اور خطرناک مخلوقات پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک بلیک ڈریگن فش۔ یہ ایک گوشت خور مخلوق ہے۔ اس گہرائی میں اس کو فلیش لائٹ کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید 250 میٹر یعنی 2250 میٹر نیچے جانے پر ہم اسپم ویل اور نہایت ہی خوفناک مخلوق کلاسیکل اسکوائڈ کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ اسپم ویل کے جسم پر اکثر سفید نشانات پائے جاتے ہیں، جیسے اس کی کھال کھرچی گئی ہو۔ یہ نشان کلوسل اسکوائڈ سے لڑائی کے دوران لگتے ہیں۔ کلوسل اسکوائڈ 14 میٹر لمبے اور ان کا وزن 750 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھ کھانے کی پلیٹ کے برابر اور دانت ریزر جتنے تیز ہوتے ہیں۔ 3800 میٹر کی گہرائی پر پہنچ کر ہمیں مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے،